السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت ایسے بھی زیادہ ہو چکا ہے، 5-7 منٹ میں گفتگو کروں گا۔ اہم مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کر کے انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین الی یوم الدین۔ انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے امام الانبیاء، فخر کائنات، محبوب پروردگار، محسن انسانیت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبی ما مدد، قادریم نعرے غوث اعظم می زنم، دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ اللہ کریم نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرنا ہر مسلمان غنی پر واجب ہے، لیکن قربانی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، وقت اس کے لیے درکار ہے۔ اگر اس قربانی کی مفہوم کو اگر پھیلایا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں وقت نکل جائے گا۔ المختصر یہ سمجھ لیں آپ کہ قربانی رضائے الہی کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے۔ اس لیے کہ جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں راہ خدا کے اندر قربانی کے دن، شاید کہ ہم اس کے پس منظر کو نہیں جانتے ہیں، یا جانتے بھی ہے تو اس کی اہمیت ہماری نظر کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اس پر میں صرف ایک حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آنے والے ایام کے اندر ہم جب قربانی کریں تو نیت ہماری یہ ہو کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، نیت ہماری یہ ہو کہ سنت ابراہیمی ادا ہو جائے، نیت ہماری یہ ہو کہ اس سے اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، نیت یہ ہو کہ اس کی رضا کے خاطر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ مولا ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں۔ اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن جو بندہ راہ خدا کے اندر جو جانور کو ذبح کرتا ہے، جانتے ہو اس وقت اگر بندہ صرف ثواب کی نیت کر لے، یعنی یہ نیت کی ہو اس نے کہ میں نے یہ جانور صرف اور صرف مولا کی رضا کے خاطر اس کے راہ میں ذبح کیا، صرف اور صرف خلاق کائنات کو راضی کرنے کے لیے، اور جو اس نے مجھے دولت عطا کی تھی میں اس دولت کو راہ خدا کے اندر یہ جانور کی شکل کے اندر حصول ثواب کی نیت سے اگر کوئی بندہ صرف ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، اور معمولی رقم کیا ہوتی ہے 10 سے 15,000، 20,000، 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 کا جو جانور ہم
اللہ کی راہ کے اندر صرف قربان اس لیے کریں کہ اللہ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا، اللہ اس سے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے یہ بشارت عطا کرتے ہیں کہ بندہ اگر حصول ثواب کی نیت سے ایک جانور راہ خدا میں قربانے کے دن ذبح کریں، اللہ کریم اس جانور کو اس بندے کے لیے جہنم سے حجاب بنا دیتا ہے، جہنم سے رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ بندہ 10,000 کا، 15,000 کا، 50,000 کا جانور اگر اللہ کی راہ کے اندر قربانی کے دن قربان کر دے، اللہ کریم اس بندے کے لیے جہنم سے حجاب بنا دیتا ہے اس جانور کا۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک چھوٹی سی رقم سے جانور خریدا، اب وہ جانور کہاں کہاں کام آئے گا؟ پل صراط پر گزرنے کے لیے کام آئے گا۔ وہ اپنے سینگ، اپنے کھرن، اپنے بالوں کے ساتھ وہاں پر وہ کھڑا ہوگا۔ یہ بڑی مشہور احادیث ہیں، آپ سن چکے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ قربانی نہ کر کے، جیسے حالات بڑے پرخطر بن رہے، لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب ایسے ماحول میں، ایسے پرخطر حالات میں ہم قربانی نہ کر کے اگر وہ رقم کسی غریب کو دے دیں تو کیا ہماری قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو سنیں آپ، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قربانی کے دن بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ افضل اور قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی امیر جس پر قربانی واجب ہے اور وہ کسی فقیر کو لاکھوں روپیے اگر صدقہ کر دے تو قربانی ادا ہوگی؟ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قربانی کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنا اس امیر پر واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے چاہے کیسے ہی پرخطر ماحول بنے، قربانی جس پر واجب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی مسلمان آزاد غنی پر قربانی واجب ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نابالغ بچے پر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے، لیکن ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ نابالغ پر واجب ہے، نہ اس کے باپ پر اس بچے کی قربانی کا جانور ذبح کرنا واجب ہے، یعنی نہ باپ پر واجب ہے نہ اس بچے پر۔ لیکن اگر والدین اپنی اولاد کے لیے حصول ثواب کے لیے اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے۔ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہاں پر اکثر لوگ کیا دیکھتے ہیں معلوم ہے؟ منہ کھولیں گے، دانت ہے یا نہیں، دانت ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دانت ہے، عمر ہے یا نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے، جانور خرید لیا۔ اس پر کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اکثر کا کیا خیال ہے معلوم ہے کہ دانت والا ہونا ضروری ہے، عمر چاہے ہو یا نہ ہو۔ علامہ جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے فتاویٰ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جانور کا دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، دانت والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر ضروری کیا ہے؟ آگے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا مکمل عمر والا ہونا ضروری ہے۔ اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ بکرا بکری کے لیے 1 سال، اونٹ کے لیے 5 سال، بھینس وغیرہ کے لیے 2 سال۔ کتنا ہونا چاہیے؟ 2 سال مکمل۔ اگر آدھا گھنٹہ بھی اگر باقی رہ گیا ہے اور وہ مکمل ہونے سے پہلے اگر اسے ذبح کر دیا گیا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس جانور کی عمر مکمل ہونا یہ شرط ہے. یہ کیا ہے؟ شرط ہے. جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تندرست ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ تندرست. دبلا جانور کہ جس کے بدن پر کوئی مغز نہیں ہے، کوئی گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں، وہ اتنا دبلا ہے کہ اس پر کوئی گوشت وغیرہ کا کوئی بھی جو ہے جز نظر نہیں آتا، صرف ہڈیاں نظر آتی ہیں، تو ایسا جانور عیبدار کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تجار کی نگاہ کے اندر جو تجارت کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں اس کا، تو اس میں اس کی جو قیمت ہے وہ کم گنی جاتی ہیں. کیا گنی جاتی ہیں؟ کم گنی جاتی ہیں. اس لیے وہ عیبدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بدن پر صرف ہڈیاں ہیں، بھلے وہ عمر میں بڑا ہے لیکن وہ عیبدار ہونے کے سبب سے وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور ایسا، موٹے مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، پھر میں اپنی گفتگو ختم کروں، مقصد ہمارا جو ہے وہ حل ہو جائے. ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہیں ہے، تو کیا اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. شریعت مطہرہ کے اندر آپ دیکھیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، پیدائشی جس کے کان نہ ہو. کیوں؟ وہ عیبدار ہیں. اہل تجار کی نگاہ کے اندر اس کی قیمت کم سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہ عیبدار ہے. ہاں، لیکن جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ اس کی قربانی ہو جائے گی. کیوں؟ اہل تجار کی نگاہ کے اندر، تجارت کرنے والے کی نگاہ میں وہ عیبدار نہیں ہے، اس سے اس کی قیمت میں کمی نہیں آتی ہے، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سینگ والا ہوگا یا بغیر سینگ والا، وہ اس کے قیمت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن بغیر کان والا کہ جس کے پیدائشی دونوں کان ہی نہیں ہیں، تو پھر اس جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ عیب والا جانور ہے. کوئی جانور ایسا ہے جس کا سینگ تو ہے لیکن ٹوٹا ہوا ہے. کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے. تو اب کتنا ٹوٹا ہوا ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے اس کا ایک نصاب رکھا ہے کہ اتنا ٹوٹا ہوا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، اتنا اگر ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی. کتنا ہوگا؟ تو اب اگر اس جانور کا سینگ اگر جڑ تک ٹوٹ گیا، اس کے گودے تک، اس کی جڑ تک اگر پہنچ گیا، ٹوٹ گیا، تو ایسے جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ عیبدار جانور ہیں. لیکن تہائی حصے سے کم ٹوٹا ہوگا، یعنی جو سینگ ہے اس کے تیسرے بھاگ سے کم ٹوٹی ہے سینگ. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سینگ ہے لیکن اس کے اوپر کا بالکل باریک چھلکا چھل گیا، باریک چھلکا اتر گیا اور تھوڑا سا ہی وہ اوپر سے کٹا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ عیبدار نہیں ہے. اسی طرح لنگڑا جانور، لنگڑے جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اب اتنا لنگڑا پن کہ وہ خود چل کر، جو پیر ہیں اس کا لنگڑا، وہ تھوڑا بھی اگر زمین پر رکھ لیتا ہے، تھوڑا بھی، اور وہ خود چل کر قربانی کی جگہ تک اگر پہنچتا ہے بغیر کسی کے سہارے کے، اسے دھکے نہیں دینے پڑتے ہیں، اسے کھینچنا نہیں پڑتا ہے، اسے اٹھانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ سے وہ چل رہا ہے، قربانی کی جگہ تک وہ پہنچ سکتا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، وہ لنگڑا پن اس کا عیبدار نہیں ہے. لیکن اگر وہ خود نہیں پہنچ سکتا ہے اور اسے دھکے دینے پڑتے ہیں، کھینچنا پڑتا ہے، تو ایسا جانور عیبدار کہلائے گا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. ہر اس بندے پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں. اب یہ آخری مسئلہ سمجھ رہے، گفتگو ختم کر دیں. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا
یا پھر دونوں کو ملا کر کسی بھی ایک کا نصاب بن جاتا ہو، چاہے چاندی کا چاہے سونے کا۔ اب دونوں کو ملا کر بھی نہیں ہوتا ہے تو کچھ پیسے نقد پڑے ہیں، تینوں کو ملا کر یا تو چاندی کا یا سونے کا دونوں میں سے کسی کا بھی نصاب بنتا ہے، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن پیسے اس کے پاس 5 لاکھ روپے اکاؤنٹس کے اندر پڑے ہیں، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اس پر قربانی واجب ہے، بھلے سونا چاندی نہیں ہے، لیکن رقم تو اس کے پاس اتنی ہے کہ وہ سونا اور چاندی دونوں میں سے کسی کو بھی وہ خرید سکتا ہے، تو اس بندے پر بھی قربانی واجب ہے۔ بس فرق اتنا ہے زکوٰۃ والے مسئلے کے اندر کہ زکوٰۃ میں حولان حول شرط ہیں، یعنی سال کا اس مال پر گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے اندر کیا ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ابھی ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن قربانی کے ایام کے اندر 10ویں 11ویں 12ویں تک میں غروب آفتاب سے پہلے تک اگر اس کے پاس اتنی رقم آ گئی جس سے وہ مالک نصاب بن گیا، تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس بندے پر کیا ہے، قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے 3 دن 10 11 اور 12۔ 10 کے طلوع صبح صادق سے لے کر، ویسے تو جہاں پر شہر ہیں جہاں پر عید کی نماز کا حکم ہے تو وہاں تو نماز عید ہی کے بعد سے قربانی کی جائے گی، گاؤں دیہات کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن 10 11 اور 12 یہ 3 دن کیا ہے، قربانی کے ہیں، اور بیچ میں 2 راتیں ہیں۔ بیچ میں کیا ہے، 2 راتیں ہیں۔ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، مگر یہ مکروہ ہے۔ کریں گے واجب ادا ہو جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا، لیکن ایسا نہ کریں، اس لیے کہ مکروہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے رات میں ان ایام، یعنی 10 گزرنے کے بعد جو 11 کی رات آتی، رات میں اگر کسی نے کیا، قربانی ادا ہو جائے گی اور اللہ کریم کی بارگاہ سے اسے ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہ ملے گا یا واجب ادا نہیں ہوگا، اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، ثواب بھی اللہ کریم کے فضل سے اسے دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا کریں، اور اللہ کریم قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم مصباحی ویلفیئر مشن کی ان خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، خصوصاً اللہ کریم علامہ مولانا یونس مصباحی صاحب کی عمر میں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہر اہل سنت والجماعت کی مشنوں کو، تنظیموں کو، جو بھی وہ جس طرح بھی وہ کام کر رہی ہیں، سب کی خدمات کو اللہ کریم اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء اہل سنت کی عمر میں، رزق میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام مومنین کو آپس میں اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق خیر عطا کریں۔ دوران گفتگو عمدن سہوا لفظا معنا کوئی غلط پیغام پہنچا ہو، ہم مل کر توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔ پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔